انجم عقیل صاحب. انشاءاللہ بڑے ہو کے. کیسے 4 ہوئے؟ یہ عثمان بادینی صاحب اپوزیشن کے ہیں. 2 کیسے کر دیں؟ وہ سٹرینتھ جیسی سٹرینتھ ہے اس کے حساب سے کرنا. جی انجم عقیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آج آپ نے مجھے بجٹ پر بولنے کا موقع دیا. لیکن بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گا اسرائیل کی جارحیت کا، جو انہوں نے غزہ میں، فلسطین میں جارحیت کی اور معصوم بچوں کی جانیں لیں، ان کے گھر تباہ کیے، اور اس کے بعد ان کی بڑھتی ہوئی جارحیت ایران تک پہنچ گئی. آج انہوں نے ایران پر حملے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو ایک انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دینا چاہیے اور اس کی بھرپور نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ اس ریجن میں آنے سے روکنے کے لیے تمام ممالک کو متحد ہونا چاہیے. بجٹ پر سر بات میرے بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان حالات میں بجٹ بنانا بڑا مشکل کام ہے اور بڑی تکنیکی طریقے سے بجٹ بنائے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بجٹ کن حالات میں بنائے گئے ہیں کہ ملک ابھی ایک حال ہی میں ایک جنگ سے گزرا ہے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابھی ایک پاز ہے، تو اس کے لیے اس پاز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کا دودھ تک قربان کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک کا دفاع مضبوط ہو، اور کسی ملک کو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے ہندوستان ہو، کسی کو پاکستان پر جارحیت کرنے کا موقع نہ مل سکے. الحمدللہ ہماری افواج نے اس سے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھ نکال لیں گے، اور یہ کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہ صرف پاکستانی افواج بلکہ پاکستانی قوم ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. بجٹ پر بات کریں سر تو اس میں جو مثبت پہلو ہیں کہ کم آمدنی والوں کو سب سے زیادہ ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ 10% تنخواہ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح پنشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے، اور اس دفعہ ٹیکس میں اضافے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کی گئی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. یہاں سر میں یہ بھی بات کروں گا کہ حکومت نے ملک میں سولرائزیشن کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، لیکن اس پر 18% ٹیکس لگایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ لوگ دن بدن کوشش کر رہے ہیں کہ جو سولر سسٹم لگایا جائے، اور جو لوگ جن کی ڈیمانڈ راستے میں پڑی ہے، آ رہی ہے، وہ لوگ بڑے اس میں پریشان ہیں. اس لیے یہ 18% جو سولر پر ٹیکس لگایا گیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں یہ ٹیکس اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے سولر کی اس کو فروغ دیا جائے، لیکن اس طرح اس کی حوصلہ شکنی کرنا بھی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ سولر سے ملک کو بہت بڑی بجلی کی بچت آتی ہے. اور آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ملک میں انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے، اس کے لیے بجلی اور سولر اگر دونوں مل کر
کام کریں گے تو ملک میں دوبارہ نہ صرف انڈسٹری بحال ہوگی بلکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ملک میں زرعی مبادلہ بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ بعد میں بات کروں گا زراعت کی، کہ زراعت ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور گزشتہ چند سالوں کے زراعت کی میں سمجھتا ہوں کہ جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کسانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کی فصل لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو ریٹ بھی ہوتے ہیں بڑے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا بڑا کوئی مناسب سسٹم کیا جائے تاکہ کسان کا حق اس کو ملے۔ آج ہمارا کسان بہت زیادہ ڈسہارٹ ہے۔ اسی طرح انڈسٹری کو اگر ہم نے ملک میں چلانا ہے تو زیادہ سے زیادہ سبسڈیز دینی چاہیے، کیونکہ بجلی اور گیس کی کمی ہے، اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ ملک کے اندر انڈسٹری چلے گی۔ اگرچہ وزیر اعظم پاکستان نے ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اور نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بہت سے پروگرام شروع کر رکھے ہیں، جن میں یوتھ کو اور بے روزگار لوگوں کو اسکل کا پروگرام بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس میں کے لیے خاطر خواہ ایک فنڈ رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لیپ ٹاپ اسکیم تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے جا چکے ہیں، یہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اسی طرح 2,16,000 اسکالرشپ دیے جا چکے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نہ صرف ایک حوصلہ افزا بات ہے بلکہ یہ پروگرام بلوچستان اور فاٹا تک پھیلایا گیا ہے تاکہ ان لوگوں بھی اس دائرے میں لایا جا سکے۔ اسی طرح لوگوں کو یوتھ اور بزنس اور ایگریکلچر لون دیے جا رہے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ملک میں بے روزگاری کم کریں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک میکانزم طے ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم تو بڑے انیشیٹو لے رہے ہیں، میں نیویٹیک کی کارکردگی کی بات کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کا بڑا فوکس ہے نیویٹیک پر، لیکن فیلڈ میں اس کا کام کرنے کے طریقوں کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ عام لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بااختیار نوجوان پروگرام، یہ بھی نوجوانوں کے لیے بڑا مفید پروگرام ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قرض، یہ بھی بڑا مفید پروگرام ہے، اور بھی بہت سارے پروگرام جو وزیر اعظم پاکستان نے ملک کے لیے شروع کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف بے روزگاری کم ہوگی بلکہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ تھینک یو۔ اسی طرح روزمرہ زندگی کی چیزیں جو ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمتیں ناجائز طریقے سے نہ بڑھیں، اور خاص طور پر ہمارے یوٹیلیٹی سٹور جو ہیں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں سر اپنے تعلیم کی بات کروں گا، بالخصوص اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں تقریباً 350 کے قریب سکول ہیں، کچھ رورل ایریا میں ہیں، کچھ سٹی ایریا میں ہیں۔ ان سکولوں میں ٹیچرز یا تو موجود نہیں ہیں یا ان کی ٹریننگ ایسی نہیں ہے کہ موجودہ نصاب کے مطابق وہ لوگوں کو تعلیم دے سکے۔ اسی طرح سکولوں میں انفراسٹرکچر اس کی بہت کمی ہے، اور ساتھ لیبس جو آج کی اہم ضرورت ہے، آئی ٹی لیبس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لیبس آج کی اہم ضرورت ہیں۔ یہ نہ صرف شہر میں بلکہ دیہات کے اسکولوں میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد صحت کی بات کروں تو صحت پورے اسلام آباد میں ایک پمز اسپتال کے علاوہ کوئی بھی فیڈ نہیں کر رہا، اور اسلام آباد میں اس میں اٹک سے بھی لوگ آتے ہیں، اس میں کشمیر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ ایک پمز ہاسپٹل ہے ہمارے یہاں، تقریباً 90 سے زیادہ بی ایچ یو اور سی ایچ یو اور آر ایچ یو موجود ہیں، لیکن ان میں سٹاف موجود نہیں ہے، اکوپمنٹ موجود نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کو فعال بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں اور ان پر برڈن کم ہو جائے گا۔
میں یہاں ہیلتھ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمارے علاقے میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جناح ہاسپٹل شروع کروایا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہماری ہیلتھ کی بڑی ضروریات پوری کرے گا۔ اسی طرح اتنی تھمپنگ تو کسی کے لیے نہیں ہوئی ہاؤس میں۔ سارے اسی طرح جناب اسپیکر صاحب، انہوں نے دانش یونیورسٹی میرے علاقے میں، میرے حلقے میں شروع کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی ہوگی اور ہماری تعلیمی ضروریات پوری کرے گی۔ آخر میں جناب، میں اپنے سی ڈی اے کی بات کروں گا، جو ہمارے علاقے کے ہزاروں کنال زمین 86 میں انہوں نے ایکوزیشن کی، اور آج دن تک ہمارے متاثرین در بدر پھر رہے ہیں، ان کو معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ ہم اسی سیکٹر میں جس میں جناح ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، جس میں دانش یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، وہاں کے متاثرین کو آج 15 سال ہو گئے ہیں، معاوضہ نہیں دیا جا رہا، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم صاحب نے اسپیشل تاکید کی ہے کہ ان لوگوں کو آج کی مارکیٹ کے ریٹ پر معاوضہ دیا جائے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو سی ڈی اے کے پرانے سیکٹر ہیں، E12، E12، D12، C13، C14، C15، یہ 2011 سے سر شروع ہیں، ابھی تک سی ڈی اے ان کو وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ۔ ابھی تک سی ڈی اے ان کو ڈیولپ بھی نہیں کر سکا اور متاثرین کو معاوضہ بھی نہیں دے سکا۔ اور جن لوگوں نے 85 میں پلاٹ خریدے تھے، وہ لوگ فوت ہو گئے ہیں، اور آج ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کب پلاٹ ملیں گے۔ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایک اور اتھارٹی بنی ہے ہمارے علاقے میں۔ وائنڈ اپ کریں، اب ٹائم ہو گیا۔ سر 2 منٹ۔ بہت لمبی ہاؤسنگ لسٹ ہے۔ فاؤنڈیشن ایک اور سوسائٹی ہمارے علاقے میں بنی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سی ڈی اے سے کم نہیں ہے، اور متاثرین کو معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور متاثرین در بدر پھر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے ذریعے آج یہ میری وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے۔ شکریہ۔ آخر میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مشکل وقت میں پاکستانی قوم متحد ہوگی، اور جس طرح پہلے انہوں نے متحد ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوگا، نہ صرف تیار ہوگا بلکہ ہم انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے فتح حاصل کیا ہے، اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے ہم مل کر کام کریں گے شکریہ۔ اور ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا البلاغ۔ خورشید